بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بار بار ایمان ایمان ایمان، اور یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے اور سب کو کرنا چاہیے، تاکہ بول بول کر سن کر اور مانگ کر کہ اللہ تعالیٰ اس ایمان کی جتنی اہمیت قلب میں ہونی چاہیے اتنی اہمیت ہمیں دے دیجئے، اور اس کا جتنا تذکرہ آپ کو پسند ہو اتنا تذکرہ دے دیجئے، اور ایمانی صفات جو آپ کو مطلوب ہے کہ ایمان والا ایسی صفات کے ساتھ زندگی گزارے، وہ سب ہمیں دے دیجئے۔ تو انشاءاللہ جب فکر آئے گی اس کے بار بار تذکرہ ہوگا اور بار بار اس سلسلے میں مانگنا ہوگا، تو امید ہے انشاءاللہ ایمان کے اللہ مرتے وقت بھی حفاظت فرما لیں گے۔ سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان ہی ہے۔ اچھا، جب ایمان سب سے بڑی دولت ہے تو اس کا مطلب ایمان والے کی قدر بھی بہت کرنی چاہیے، اور اس کا اکرام ہونا چاہیے، اور اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے بڑے دنیا سے گئے، لیکن کچھ باتیں ایسی بتا گئے جو دل میں گھر کر گئی ہے، اللہ موقع پر اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا چلو قیامت میں تماشا دیکھو گے، جس کو تم کچھ نہیں سمجھتے تو بہت کچھ نکلے گا، اور جس کو بہت کچھ سمجھتے تو کچھ نہ نکلے گا۔ تو اس کا کیا مطلب؟ دل کے اندر ایمان کی ایک کیفیت جس کا علم صرف اللہ کو ہے، موقع پہ پتہ چلتا ہے کہ کس کے اندر کتنی ہے۔ عجیب بات ایک جگہ پیش آئی، اور یہ کوئی پرانا قصہ نہیں ہے، ابھی کی باتیں ہیں۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میں ایک مسجد میں مسلسل جاتا رہا اور وہاں بیان کرتا رہا۔ اس مسجد میں ایک نمازی ایسے بھی تھے جو 4 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اور عشاء کی نماز سے پہلے ہی وہ شراب پی لیا کرتے تھے، اور شراب پینے کی وجہ سے پھر وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور یہ مولانا صاحب نے مسلسل بیان کیا ظلم کے اوپر، تو وہ انہوں نے سنا، بار بار سنا، بیوی بچوں پہ خاص طور سے بڑا ظلم، اور شراب پینے والا تو اسی بے ہوشی کی حالت میں گھر پہنچ رہا ہے۔ 4-5 بیان سننے کے بعد اس آدمی نے شراب سے توبہ کر لیا۔ اب مسلسل شراب پینے کا عادی، لیکن شراب سے توبہ کے بعد اس کی چھوڑ دینے سے ایک دم بیمار ہو گیا، اور ایسا نہیں کہ بستر کا ہو گیا، بلکہ دن بھر چلتا تھا، لیکن شام ہوتے ہوتے اس کے جب وقت آتا پینے کا تو اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی۔ ایک دن عشاء کی نماز میں اسے چکر آیا اور وہ گر گیا، لوگ اس کے گھر لے کر گئے، پہنچایا۔ اس کی بیوی نماز پڑھ رہی تھی، آواز یہ لوگوں نے دیا تو نماز سے فارغ ہو کر اس نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ایسا ایسا ہے، اس کو دیکھو تم نماز میں تھی، ان کی یہ حالت ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، بات یہ ایسی ایسی ہے کہ انہوں نے ابھی اس سے جب توبہ کر لیا، آپ جانتے ہیں پیتے تھے، تو ان کی حالت شام تک ایسی ہو جا رہی ہے۔ وہ لوگوں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے منع کیا کہ تم ایک دم سے مت چھوڑو۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تم ایک دم سے مت چھوڑو، تھوڑی تھوڑی پیتے رہو، دھیرے دھیرے کر کے چھوڑ دینا۔ اس آدمی نے کہا میں نے اللہ کو گواہ بنا کر توبہ کیا ہے، میں شراب پی کر مر جاؤں اس سے اچھا ہے کہ شراب پیے بغیر مجھے موت آ جائے، تاکہ میں اللہ کو منہ تو دکھا سکوں کہ میں نے توبہ کیا تھا اور آپ کی دی توفیق سے توبہ پہ قائم رہا۔ کہاں کون سمجھ سکتا تھا کہ کچھ مہینے کچھ دنوں پہلے شرابی شراب چھوڑ کر ایسا بن جائے گا۔ مولانا صاحب نے کہا کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے، اور اتنا نورانی چہرہ ہو گیا کہ میں دیکھتا ہی رہا، اور مولانا نے کہا مجھے خود خیال ہوا کہ میں بھی سوچوں میں کہاں کہاں کیا کیا غلط کر رہا ہوں اور توبہ کروں۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے، اور ایمان کی اور ایمان والوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔